عید الفطر کے موقع پر مجھے بھی عزیزوں، دوستوں، آشناؤں اور نادیدہ چاہنے والوں نے رنگا رنگ قسم کے عید کارڈ روانہ کیے ہیں اور مجھے شرمندہ کیا ہے کیونکہ میں نے حسب معمول اس مرتبہ بھی کارڈ بھیجنے سے پرہیز کی تھی۔ ان عید کارڈوں میں اسلامی، نیم اسلامی پھول پتیوں سے مزین ہلال عید اور اونٹ والے کارڈ بھی تھے، اور اشفاق احمد بانو قدسیہ کا عید کارڈ بھی تھا، جس کے بارے میں منو بھائی نے پبلک سے درخواست کی ہے کہ اگر کوئی اس کارڈ کو سمجھ سکا ہو تو براہ کرم فوراً رابطہ قائم کرے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بات سمجھ میں آ جائے، کل کلا منو بھائی طوطا کہانی کے بارے میں بھی یہی درخواست شائع کریں گے۔ ویسے عید کارڈ بالکل سادہ ہے، اس میں کوئی پیچ یا گنجل نہیں ہے، پیٹرو ڈالر کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش ہے۔ بہرحال مجھے عید کے موقع پر جو سندیسے پہنچے ان میں سے ایک نہایت قیمتی اور مفید دستاویز برآمد ہوئی ہے۔ یہ سائیکلو اسٹائل کیا ہوا ایک پیغام عید ہے جو سعید احمد فارانی اسپرانتو سینٹر مجیدیہ مکتب جہلم کی طرف سے روانہ کیا گیا ہے۔ اس پیغام کے مندرجات پڑھ کر یکدم میری زندگی کے خوشگوار ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں آیا ہے کہ برخوردار سعید احمد فارانی نے اس قسم کا پیغام مجھے ہی کیوں روانہ کیا ہے، حالانکہ میں اور میری بیگم، یا کم از کم میں تو بے حد مدھم آواز میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا کرتا ہوں۔ آپ بھی اس پیغام کی تفصیل پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے۔ فارانی صاحب لکھتے ہیں، جناب محترم تارڑ صاحب، میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات عید الفطر کے موقع پر پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو ایک طویل اور خوشگوار زندگی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ مندرجہ ذیل 10 اصولوں پر چلنے سے آپ کی شادی شدہ زندگی بے حد پرسکون اور مسرت سے لبریز ہو جائے گی۔ نمبر 1، کبھی بھی دونوں ایک ہی وقت میں غصے میں نہ آئیں۔ نمبر 2، ہمیشہ آہستگی سے بات کریں اور صرف اس وقت چلائیں جب گھر کو آگ لگ جائے۔ نمبر 3، اگر جھگڑا ہو جائے تو دوسرے فریق کو جیت جانے دیں۔ نمبر 4، اگر تنفیذ کرنی ہے تو پیار سے کریں۔ نمبر 5، ماضی کی غلطیوں کو تازہ جھگڑے میں دہرانے سے گریز کریں۔ نمبر 6، ساری دنیا کو بھول جاؤ مگر ایک دوسرے کو مت بھولو۔ نمبر 7، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو سونے سے پیشتر اس اختلاف کو ختم کر دیں تاکہ اگلی صبح کا آغاز لڑائی جھگڑے سے نہ ہو۔ نمبر 8، دن میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی کے ساتھی کی تعریف ضرور کریں۔ نمبر 9، اگر غلطی آپ کی ہے تو فوراً اس کا اقرار کریں اور معافی مانگ لیں۔ نمبر 10، جھگڑا ہمیشہ دونوں فریق ہی کرتے ہیں، یعنی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور جون سا فریق غلطی پر ہو وہی سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اس عید الفطر کے موقع پر میں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو مبارکباد کہتا ہوں۔ آپ کا سعید احمد فارانی، اسپرانٹو ایکسپرٹ، جہلم۔ پورا پیغام پڑھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ کمال ہے، خوشگوار شادی شدہ زندگی اگر ان اصولوں پر کاربند رہنے سے حاصل ہو سکتی ہے تو میں اب تک ان سے کیوں محروم ہوں؟ تب مجھے وہ تاریخی بیویاں یاد آئیں جن نیک بختوں نے اپنے خاوندوں کو ناکو چنے چبوائے تھے اور ہماری بیویوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی تھیں۔ مثلاً ٹالسٹائی کی بیوی، جس نے اس بوڑھے ادیب کو گھر سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور وہ غریب کسی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا بیٹھا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اگر روسی اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں تو مثلاً ابراہم لنکن کی پیاری بیوی، جو ہمیشہ اس کی شکل کے بارے میں اعتراض کرتی رہتی کہ تمہارے کندھے جھکے ہوئے ہیں، تمہاری چال بے ڈھنگی ہے، تمہاری ناک ٹیڑھی ہے۔ لنکن صاحب اس لیے کامیاب صدر ثابت ہوئے کہ دفتر سے اٹھ کر واپس گھر نہیں جاتے تھے۔ مرزا غالب کی بیوی نے جو ان کا حشر کیا وہ سب جانتے ہیں۔ سقراط پر ان کی بیگم صاحبہ ازراہ پیار پانی کا گھڑا ڈال دیا کرتی تھیں، یا پھر شیخ سعدی کی بیوی، جس نے کھانے میں نمک کی زیادتی کی شکایت پر ہنڈیا اٹھا کر شیخ صاحب کے سر پر دے ماری تھی اور ہنڈیا کا منہ ان کے گلے کا طوق بن گیا۔ جب گھر سے باہر آئے تو پوچھا گیا، یا شیخ یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ شادی کا طوق ہے۔ یا پھر مثلا میری بیوی، لا حول ولا قوت، توبہ توبہ، میں کدھر سے کدھر نکل گیا۔ بہرحال بہت افسوس ہوا
کہ اگر یہ 10 اصول سقراط، سعدی، غالب وغیرہ کے زمانے میں دستیاب ہو جاتے تو وہ غریب بھی سکھ کا سانس لیتے۔ چنانچہ ان مشہور عالم ہستیوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس ایسے 10 اصول تھے جن کی مدد سے میں اپنی زندگی رشک گلزار وغیرہ بنا سکتا تھا۔ میں نے فوراً اپنی بیگم کو بلایا اور یہ ہدایت نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے چندیائی آنکھوں سے اس کا معائنہ کیا اور کہنے لگی کہ میں اپنی اینک باورچی خانے میں چھوڑ آئی ہوں، تم پڑھ کر سنا دو۔ میں نے انہیں بتایا کہ بیگم، اس پیغام میں 10 ایسی ہدایات ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے ہم ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ بیگم نے ناک چڑھا کر کہا، کیوں، ابھی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے جھینپ کر کہا کہ بھائی تکلیف تو بالکل کوئی نہیں، لیکن یہ جو کبھی کبھار ہفتے میں صرف 7-8 بار ہمارا خفیف سا جھگڑا ہو جاتا ہے، یا تم میرا روٹی پانی بند کر دیتی ہو، یا دیر سے آنے پر گیٹ نہیں کھولتی، وغیرہ وغیرہ، تو یہ والی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں ایک ایک کر کے مندرجہ بالا اصول پڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ہی بیگم کا موڈ بہتر ہونے لگا، اور آخر میں وہ باقاعدہ مسکرانے لگیں، کہنے لگیں اللہ بھلا کرے اس لافانی کا کہ اس نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، تم فوراً ان پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، میں عمل کرنا شروع کر دوں؟ تو اور کیا، یہ اصول تمہارے لیے ہی تو لکھے گئے ہیں۔ لیکن بھائی اس میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ ہدایت نامہ خاوندوں کے لیے ہے، اس میں تو دوسرے فریق یا شریک زندگی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو کیا تم میرے شریک زندگی نہیں ہو؟ کہہ سکتے ہیں۔ کیا مطلب کہہ سکتے ہیں؟ ہو یا نہیں؟ ہوں، میں نے اقرار کیا۔ تو پھر کیا؟ تو پھر یہ اصول تمہارے لیے ہیں۔ خط کے اوپر جناب محترم تارڑ صاحب لکھا ہے، محترمہ بیگم تارڑ تو نہیں لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو علم ہے کہ تم کیسے خاوند ہو، چنانچہ اس ہدایت نامے پر عمل شروع کر دو تاکہ عید اچھی گزر جائے۔ یہ کہہ کر محترمہ واپس باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ہدایت نامہ چونکہ سائیکلو اسٹائل کیا ہوا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ بے شمار خاوندوں کو پوسٹ کیا گیا ہے، اور مجھے شک ہے کہ یہ خاوندوں کے خلاف ایک گہری سازش ہے، اور اس کے پیچھے بھی کسی بیگم کا ہاتھ ہوگا، شاید بیگم سعید احمد فارانی کا۔ یعنی فارانی صاحب نے سوچا کہ اپنی زندگی تو جیسے کیسے گزر رہی ہے، عید کے موقع پر دیگر پاکستانی خاوندوں کی زندگی بھی اجیرن کیوں نہ کی جائے۔ حالانکہ میں تو ان بہادر خاوندوں میں سے ہوں جو بیویوں کا کہنا بالکل نہیں مانتے۔ یعنی اگر میں اس بیوی سے خوفزدہ ہو کر پلنگ کے نیچے گھس جاؤں تو بے شک وہ لاکھ منتیں کریں، لیکن میں کبھی باہر نہیں نکلتا۔ اپنے فیصلے ہمیشہ میں خود کرتا ہوں۔